کے معروف ملی رہنما، نظر العلماء کے ناظم اور مسلم پرسنل لا بورڈ کے کل ہند صدر حضرت مولانا رابع حسن حسنی ندوی کے انتقال پر کلکتہ کے ملی علوم کالج میں ممبران و محب مسلم پرسنل لا کی جانب سے ایک تعزیتی نشست کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت ملی کونسل مغربی بنگال کے صدر و امام عیدین قاری فضل الرحمان نے کی، جبکہ نقابت مولانا خورشید عالم ندوی نے کی، جبکہ اس پروگرام میں کنوینر ناصر احمد تھے۔ اس موقع پر افتتاحی کلمات پیش کرتے ہوئے ناصر احمد نے کہا کہ حضرت مولانا ایک سنجیدہ اور فکر و عمل کے پیکر تھے۔ ان کی صدارت میں مسلم پرسنل لا خوب ترقی کی۔ ان کی شخصیت سے ہر مکتبہ فکری کے لوگ متاثر تھے۔ اس موقع پر محترمہ سبوئی عزیز اور عظمیٰ ناہید نے کہا کہ مولانا رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے تمام فیصلے ہمارے لیے مسئلہ راہ ہیں۔ مولانا عدالت کے باوجود ملت کے کاموں میں سرگرم رہے۔ مولانا خورشید ندوی نے کہا کہ آج ہم سب ان کی شفقت سے محروم ہو گئے اور ملت کے غمخوار اور نہایت ہی شفیق استاد تھے۔ اس موقع پر صبا اسماعیل ندوی نے کہا کہ ان کا نام رابع تھا، یعنی اپنے بھائیوں میں چوتھے نمبر پر تھے، یہاں تک کہ ندوہ کے چوتھے ناظم اور مسلم پرسنل لا بورڈ کے بھی وہ چوتھے صدر تھے۔ پروفیسر ربیع الاسلام نے کہا کہ ندوہ کی وجہ سے بنگال میں خاص طور پر بنگالی مسلمانوں کے اندر احیاء اسلام پھیلا۔ پھرپھرا شریف اور دیگر صوفی بزرگ سے دیرینہ رشتے کو بھی شرکاء کے سامنے پیش کیا۔ اس موقع پر مولانا خالد ندوی گانجی پوری نے کہا کہ مولانا اخلاص و اخلاق کے پیکر تھے اور نہایت ہی سادہ زندگی گزارے اور نہایت شفقت و محبت سے ہر کارکنان سے پیش آتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہ 22 برسوں تک ندوہ کے ناظم تھے، مگر مشاعرہ کے طور پر ایک پیسہ بھی نہیں لیا، یہاں تک کہ جو گاڑی ان کے لیے استعمال کے لیے رکھی گئی تھی اس کے استعمال کرتے وقت پیٹرول وہ اپنے جیب خاص سے ادا کرتے تھے۔ ایسا مثال بہت ہی کم ملتا ہے۔ اس موقع پر مولانا جعفر حسن ندوی نے کہا کہ حضرت مولانا مرحوم دائی امت مصنف مبلغ تھے۔ انہوں نے انہیں انکساری اخلاص و اخلاق مند و فکر و عمل کا پیکر بتایا۔ نے ان کے حسن اخلاق کے چند واقعات کو بھی شرکاء کے سامنے پیش کیا۔ اس موقع پر سیاہ امام اور بصرائی مسجد کے امام مولانا حسن مہدی نے کہا کہ وہ ایک عالم کی موت سے ایک کائنات کی موت ہوتی ہے۔ مولانا رابع صاحب ایک عظیم شخصیت کا نام ہے، گویا وہ آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، مگر ان کے کارنامے آج بھی ہمارے سامنے ایک مسئلہ راہ ہیں۔ اس موقع پر امام عیدین نے بھی مولانا مرحوم کی خدمات کو یاد کیا اور ان کے گزر جانے پر اللہ سے دعا کی کہ اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے، اور آخر میں ان کے لیے اجتماعی دعا بھی کی گئی۔ اس نشست میں موجود تھے، ہر شخص ان کے اخلاق، ان کے مشوروں سے متاثر تھا۔ بیوروکریٹس کی بڑی تعداد نے میزبان کو کہا کہ آپ خدا را جب بھی مولانا آئیں ہم لوگوں کو ضرور بلائیے۔ ان کی باتوں میں وہ تاثیر ہے جو دوسروں میں بہت کم پائی۔ دوسرے دن مولانا مرحوم ڈائمنڈ ہاربر یعنی شیراکول گئے اور مسجد کا سنگ بنیاد رکھا، اسکول کا افتتاح کیا۔ پھر اسی دن شام کو سینٹ زیویئرز کالج آڈیٹوریم میں ایک جمع غفیر مجمع کو خطاب کیا۔ اس میں وہ منتری صاحب بھی جو ایک دن پہلے تشریف لائے تھے آئے اور مولانا محترم سے فیضیاب ہوئے۔ ایک بات یہاں پہ کہہ دینا زیادہ بہتر ہے کہ اس وقت کمیونسٹ کی حکومت تھی، اور جب دعوت نامہ لے کر وہ منتری صاحب کے پاس ہم پہنچے تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم لوگ کمیونسٹ آدمی کو آپ کیوں دعوت نامہ دیتے ہیں؟ ہم بولے کہ بھائی اس لیے دیتے ہیں کہ آپ کو اپنی ملت کا ایک فرد سمجھتے ہیں، آپ آئیے اور مولانا سے ملیے، اس کے بعد 5 منٹ میں آپ جا سکتے ہیں۔ لیکن وہ حضرت آئے اور مولانا سے انہوں نے بات چیت کی، اور اس کے بعد بہت دیر تک 10:30 بجے رات تک کے رکے رہے، اور جب جانے لگے تو بولے کہ ایسے مولاناؤں کی ضرورت ہے جو زندہ ہے۔ تو زندہ
مرنے کے لیے تھوڑا ہی پیدا کرتا ہے. جو حی ہے خود ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، وہ ہمیں موت کے لیے نہیں پیدا کر رہا ہے، ہمیں زندہ رہنے کے لیے پیدا کیا جا رہا ہے. تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ زندگی ہے کہاں. ہم سمجھتے ہیں کہ جسم کے مر جانے کو موت کہا جاتا ہے. جسم کے مرنے کا نام موت نہیں ہے، کردار مٹ جانے کا نام موت ہے. جسم بنا ہی ہے مٹی سے، یہ مٹی کی طرف چلا جائے. روح انسان کے اندر نورانی ہے، وہ نور کی طرف. لہذا میں نے طے کیا کہ مجھے بھی یہ کرنا چاہیے. حضرت مولانا سید عبدالحی حسنی ندوی، حضرت مولانا سید عبدالعلی حسنی، حضرت مولانا سید ابوالحسن علی حسنی ندوی، اور چوتھے ناظم دارالعلوم ندوۃ العلماء ہی نہیں بلکہ ندوۃ العلماء تنظیم کے روح رواں اور امیر کارواں جب بنائے گئے تو یہ سوچ ان پر طاری تھی. مجھ سے خود کہا کہ خالد میں یہ سوچتا تھا کہ میں کس طرح تنخواہ لوں، کس طرح مشاہرہ لوں. مجھے خیال بار بار آتا تھا کہ نہیں لوگا تو میری ضرورت کیسے ہوگی. اور لوں تو ناظم ندوۃ العلماء کی یہ روایت ہے. لیکن بالآخر میں نے یہ طے کر لیا کہ مجھے نہیں لینا ہے. 22 سال کی مدت آپ کی نظامت، اس میں آپ نے ایک پیسہ ندوے کی طرف سے قبول نہیں کیا. انسان کو اپنے رب کے پاس واپس جانا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم سب اللہ کی امانت ہیں، اللہ نے ہم کو بھیجا ہے اور ہم سب لوٹ کر اپنے رب کے پاس واپس چلے جائیں گے. آج ہم سب یہاں جمع ہیں. رہا ہوتا ہے اور وہ اپنے لیے نہیں، اپنی اولاد کے لیے نہیں، اپنے ادارے کے لیے نہیں، اپنے خاندان کے لیے نہیں، بلکہ پوری ملت کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے اس طرح دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے. جبکہ وہ لوگ جن کے لیے وہ دعائیں مانگ رہا ہے وہ چاروں خانے چت اپنے اپنے بستر پر لیٹے سو رہے ہوتے ہیں. تو افسوس ہوتا ہے کہ جب وہ تبصرے کرتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا سے ہمیں آزاد فرما. پروردگار ہماری شریعت کے جو قوانین ہیں یا اللہ اس کو وہ توڑنا چاہتے ہیں، مٹانا چاہتے ہیں. اے اللہ قوانین کی حفاظت کرنے کے خود ہمیں بھی توفیق عطا فرما اور امت کو بھی توفیق عطا فرما کہ وہ ان قوانین پر خود عمل کریں تاکہ دوسرے اسے ختم کرنے کی کوشش نہ کریں. اے اللہ اپنی رحمت کے صدقے اور بغیر امت مسلمہ کی مدد فرما، سارے جہان میں مسلمانوں کی مدد فرما، کلمہ گو کی مدد فرما. اے اللہ اپنی رحمت کے صدقے ہر شخص کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما. اے پروردگار اپنی رحمت کے صدقے اور بغیر ہماری ساری مشکلوں کو آسان فرما.